مطلب ایک انسان ہے اور اس کے گھر میں خادم ہے، اس کے گھر میں لوگ ہیں، خادم بولیے، سرونٹس بولیے اور ہیلپرز بولیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب گھر میں وہ لوگ جو جن کو آپ اجرت پر اجرت مختلف قسم کی ہوتی ہے طے کرتے ہیں، اور وہ آ کر آپ کو آپ کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، یاد رکھیے اس کو خادم کہتے ہیں۔ غلام یاد رکھیے مختلف چیز ہوتی تھی، اور آج کل غلام چونکہ ہوتے نہیں تو اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن خادم غلام کے مقابلے میں یاد رکھیے اونچا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کہ غلام تو خریدے اور بیچے جاتے تھے اور وہ زندگی بھر ساتھ رہتے تھے، یاد رکھیے ان کی آزادی ان کے مالک پر ڈیپینڈ ہوتی تھی، حتیٰ کہ ان کو اگر جمعہ کو بھی جانا ہے تو یاد رکھیے مالک کی اجازت ضروری ہوتی تھی ان تو بہرحال۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم جو خادموں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب حدیث وغیرہ بیچ بیچ میں آئیں گی تو کچھ باتیں غلاموں کے تعلق سے بھی آئیں گی۔ وجہ یہ ہوں گی کہ جب غلام کو وہ حق ہے تو خادم کو تو بدرجہ اولیٰ وقت ہوں گا، چونکہ غلام خادم سے بھی نچلا درجہ ہوتا ہے۔ خادم کا میننگ سرونٹ ہوتا ہے اور غلام کا میننگ سلیو ہوتا ہے، یاد رکھیے، تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں سلیو ایک الگ ہی چیز ہے، یاد رکھیے، اور خدمت کرنے والے سرونٹ جو ہوتے ہیں ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو گھر کے خادموں کے کیا حقوق یاد رکھیں، اور گھر کے خادم سے مراد یہاں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو گھر میں آپ کا ہیلپ کرتا ہے، چاہے آپ کا کوک ہو، چاہے آپ کا ڈرائیور ہو، چاہے آپ کا ہاؤس کیپر ہو، کلینر ہو، یا آپ کا جو ہے گارڈنر ہو، مالی جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، صاف صفائی میں جو آپ کی مدد کرتے ہیں، یاد رکھیے، یہ آفس ہو سکتا ہے، گھر میں ہو سکتا ہے، آپ کے دیگر مقامات پہ بھی لوگ اپنے ساتھ خادموں کو اپنے لے جاتے ہیں، تو یہ کسی بھی قسم کا خادم یہاں بہرحال اس میں مراد ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یاد رکھیے گھر میں لوگ خادم رکھتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے گھر کے خادموں کے حقوق میں رکھے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے، تو وہ اپنے کام میں مدد کے لیے اور لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں، یہ کام کرنے والے مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورت بھی ہو سکتے ہیں، تو خادم اور خادمہ، لیکن میں ایک جنرل لفظ استعمال کروں گا خادم، خادمہ اس کے اندر شامل رہیں گی، یاد رکھیے، مطلب میل اور فیمیل سرونٹس جو آپ کے گھر میں آپ کی مدد کرتے ہیں، پھر وہ کسی بھی طرح سے ہو۔ اور ہندوستان کے ماحول میں مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے لوگ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی مددوں کے لیے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ کپڑے دھونا، جھاڑو دینا، کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، ٹھیک ہے، جھاڑ وغیرہ آپ کے ہے تو مالی کی شکل میں وہ گارڈنر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں کے لیے لوگوں کو گھر میں کام کے لیے رکھا جاتا ہے، یاد ہے، ٹھیک ہے، اور جب ان کو رکھا جاتا ہے تو یہ مختلف تنخواہوں پہ ہوتے ہیں اور تنخواہ دینے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، جیسا کسی کو تنخواہ دی جاتی ہے تو پیسے کی شکل میں دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہ دی جاتی ہے کچھ چیزوں کی شکل میں دی جاتی ہے، کسی کو جو ہے تنخواہیں روز دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہیں ہفتے واری دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہیں 14 دن میں دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہیں جو ہے مہینے واری دی جاتی ہے، ٹھیک، تو الگ الگ چیز ہوتی ہے، اور کچھ تنخواہیں ایسی ہوتی ہے کہ ورک بیسڈ ہوتی ہے، مطلب کام کے اوپر ہوتا ہے، یہ کام ہو جائے گا اتنا پیسہ لے لینا، تو ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خادم آپ کے پرماننٹلی ورک کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، یہ خادم آپ کے ٹیمپرری ورک کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ پرماننٹ سے اندر مراد کہ آپ کے پاس ہمیشہ سے کام کر رہا ہے، مہینوں مہینوں سالوں سالوں کام کرتا ہے۔ ٹیمپرری سے مراد صبح آیا اور شام چلا گیا، پھر دوسرے دن آپ نے صبح کسی کو لایا، کام کیا، پھر شام چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی قسم کی خدمت جو لوگوں سے آپ گھر میں بلا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی قسم کی پھر ان کو اجرت مختلف اقسام طریقوں سے دیتے ہیں، وہ یہاں ہماری انشاءاللہ عزیز مراد ہوں گی۔ لیکن جب قرآن حدیث کے ٹیکسٹ یہاں آئیں گے تو کچھ بار غلاموں کا بھی تذکرہ ہوگا، تو آپ اس سے سمجھ جائے جب غلام تو اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں خادموں سے، اگر غلام بھی خدمت کرتے ہیں لیکن وہ مالک کی ماتحت ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اس اعتبار سے کہ ان کی آزادی اس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، تو اگر ان کو حقوق حاصل ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر والوں کو تو اور بھی زیادہ یقینی طور سے حاصل ہوں گے، یاد رکھیے، اس بات کو ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے، یاد رکھیے۔ اب بہرحال خادموں کی جو حقوق ہے، یاد رکھیے، اس کے اندر جو بات سے ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایک سسٹم بنایا۔ اب یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ سب لوگ برابر کیوں نہیں ہوتے دنیا میں، کیوں کچھ لوگ کچھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کیوں لوگ کچھ لوگوں کی سروس کرتے ہیں، کیوں کچھ لوگوں کے جو ہے امپلائمنٹ تلاش کرتے ہیں، جاب تلاش کرتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں سارے لوگ برابر ہو جاتے، اگر دنیا میں سارے لوگ برابر ہو جاتے تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو دنیا کا نظام نہیں چل پاتا، اور دوسری چیز آزمائش ختم ہو جاتی، ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہمارا۔ دیکھیے آئیے ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اونچ نیچ کیوں بنائی۔ اونچ نیچ سے مراد یہاں ذات پات نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کون ہے، ان سے دور کون ہے، دنیا میں اونچا کون ہے نیچا وہ نہیں ہے، لیکن جو دنیا میں طبقے ہوتے ہیں، ہیرارکی ہوتی ہے، جس اعتبار سے لوگ کام کرتے ہیں، جیسے کمپنی ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک مینجمنٹ ہے، اس کا ایک جنرل مینیجر ہے، اس کے مینیجر سے، اس کے بعد سپروائزر سے، اس کے بعد ہے نا ایک سسٹم ہے نا، اور ہیرارکی کے اعتبار سے ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہے اور تنخواہیں بھی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں سب برابر ہونا چاہیے، سسٹم ہی غلط دکھ رہا مجھے، ورکر کو جتنا ملنا چاہیے مینیجر کو اتنا ملنا چاہیے، تو یہ سسٹم عقل میں نہیں آتا، یاد رکھیے، اور یہ درست بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر سب کو برابر کر دیتا تو ظاہر سے دنیا کا سسٹم نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یاد رکھیے اگر یہ سسٹم نہ ہوتا کہ اوپر اور نیچے لوگ ہوتے، اللہ کسی کو کسی کے ماتحت کرتا، کسی کو کسی کے ہاتھ کے نیچے کرتا، تو ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، آزمائش بھی نہیں ہوتی۔ اس بات کی شروعات میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ایک کارٹون سیریز تھا، اس کارٹون کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ طوطا تھا اور ایک جن رہتا،
تو وہ جن جو چاہے وہ کر لیتا. طوطا ایک دن بولتا تمہاری طاقتیں اگر مجھے مل جانا تو پھر میں بتا سکتا ہوں دنیا کو میں کیا کر سکتا ہوں تبدیلی. تو جن ایک بتایا جاتا ہے ایسا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنی طاقتیں دے دیتا. اب جیسی وہ طوطے کے پاس طاقت آ جاتی تو وہ کیا کرتا لوگوں کو خوش کرنے تاکہ لوگ پھر اس کے حق میں بات کرے, اس کی تعریف کرے. ہر آدمی کو ہیرے جواہرات سونا اور چاندی, وہ ایک عرب کے علاقے میں رہتا ہے ایک شہر میں, پورے لوگوں کو اتنا سونا چاندی دیتا کہ ہر کوئی ایسا گھر میں سے سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات لے کر باہر نکلتا. اب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں, طوطے کی بہت تعریف ہوتی 2 دن تک. لیکن 2 دن کی تعریف کے بعد حال یہ ہوتا کہ ایک آدمی نکلتا, اس کے گھر میں کوئی بیمار رہتا کہ بھائی کوئی اس کا علاج کرو, تو کوئی اس کے علاج کرنے کو ریڈی نہیں ہوتا. جیسے کہ سب لوگ برابر مالدار رہتے, کسی کو کسی کی غرض ضرورت ہی نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 4 5 دن میں پورا اکنامیکل سسٹم کولیپس ہوتا. کارٹون میں بتایا گیا پورا اکنامیکل سسٹم کولیپس ہو جاتا. ہر آدمی اس طوطے کو گالی دیتا کہ کام مل جائے راستے میں اس کی منڈی توڑ دیتا ہوں, اس کے ساتھ یہ کر دیتا ہوں. اس نے اتنا پیسہ پھیلا دیا کہ سب کو برباد کر دیا. اور ایسا ہوتا ہے, یاد رکھ, سب کو اگر برابر پیسہ مل جائے تو دنیا میں کوئی کسی کی سروس کیوں کرے گا, کوئی کسی کے پاس کام کیوں کرے گا, کوئی کسی کی ضرورت کیوں بنے گا, اور ساری مشکلات دنیا کے اندر پھیل جائیں گی. یاد رکھ, اس کا ایک اور واقعہ آتا ہے تاریخ کے اندر. یہ ایک واقعہ ہے, بہرحال اس کی کہاں تک اس کی آتھینٹسٹی نہیں پتا مجھے, لیکن مالی کا ایک بادشاہ تھا, اور مالی کا یہ بادشاہ شاید موسیٰ اس کا نام تھا اس بادشاہ کا. یہ دنیا کا سب سے مالدار انسان جو دنیا میں گزرا آج تک ان میں سے ایک ہے, یاد رکھیے, یا ٹاپ موسٹ بولیے اس کو. گوگل کے رینکنگ میں بھی ٹاپ موسٹ آتا ہے, نام میں ایگزیکٹلی نہیں بتا پا رہا ہوں, لیکن موسیٰ کچھ تو بھی آگے پیچھے اور ہے. بہرحال مالی کا بادشاہ تھا. ریزن یہ تھا کہ مالی جو ہے وہ ایک ایسے ٹریڈ روٹ پر تھا, یہ افریقہ کا ایک امپائر تھا, ایسے ٹریڈ روٹ پر تھا کہ پورا گولڈ جو نکلتا تھا اس کے تھرو جاتا. تو یہ ٹیکسیشن لگاتے, گولڈ خود بھی نکالتے, دوسروں کے گولڈ پہ ٹیکس لگاتے اپنے مارکیٹ. تو یہ اتنا مالدار تھا کہ پیسوں کے اعتبار سے بہت سونا تھا, مطلب تقریباً بتایا جاتا ہے $400 بلین کا سونا اس کے پاس تھا سیدھا. کوئی کرنسی نہیں, کوئی ڈیجیٹل کرنسی نہیں, کوئی نوٹ نہیں, سیدھا گولڈ تھا اس کے پاس. اب انہوں نے حج کا ارادہ کیا. اب حج کا ارادہ کیا تو یہ ہر بادشاہ اپنی طرف سے کچھ لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے. اس زمانے میں لوگ حج کو جب جاتے تھے تو راستوں میں کچھ نہ کوئی ایسی چیزیں بناتے تھے, تعمیر کرتے تھے, لوگوں کو دیتے تھے کہ لوگ بولتے تھے ارے بہت بڑے بادشاہ آئے تھے ایسا ایسا کی. ابھی جب نکلا یہ تو یہ مالی سے نکل کر مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے, سوڈان سے ہوتے ہوئے, مصر سے ہوتے ہوئے جب مکہ پہنچے, اور مکہ سے جب ریٹرن آئے تو ہر جگہ ان کے پاس جو چیز اویلیبل تھی وہ تھی گولڈ. سب جگہ سونا بانٹتے گئے. تو ایک روایت کے اعتبار سے تاریخ میں پڑھ رہا تھا, ایک پیپر پڑھ رہا تھا, اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ جب مصر سے گزرا تو 10 سال تک مصر کے اندر جو ہے پوری اکنامی ڈاؤن ہو گئی, اس لیے کہ اسے اتنا پیسہ بانٹ دیا مصر کے اندر کہ سونا اپنا ویلیو کھو چکا. پھر گولڈ کی ویلیو کم ہوگی کیونکہ ہر کسی کے پاس پیسہ ہوگا, غریبوں کو خوب پیسہ دیا اس نے. نتیجہ ہوگا کہ جو ایک سونے کے سکے میں چیز آتی تھی 10 میں بھی نہیں مل رہی. ریزن مین کہ ہر کسی کے پاس پیسہ, ہر کوئی لے سکتا ہر چیز. تو 10 سال تک مصر کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کیا ہوگا, اکنامیکل ڈاؤن فال آ گیا تھا, سیدھا ریسیشن آ گیا تھا ایسا بولی. جبکہ ریسیشن پیسے کے ڈی ویلیو ہونے سے آتا ہے, بٹ یہاں ریئل گولڈ تھا لیکن ڈی ویلیو ہو گیا کیونکہ اس کی کوانٹٹی اتنی بڑھ گئی تھی. سونے کے برکس بانٹ دیا تھا اس نے لے کر. تو اللہ نے جو اونچ نیچ کا سسٹم رکھا ہے, یہ اونچ نیچ پہ کہہ رہا ہوں ذات پات کے اعتبار سے نہیں, اللہ کے نزدیک کون ہے دور اس معنی میں نہیں, ہیرارکی بولیے, اوپر اور نیچے کا جو سسٹم ہے کہ اوپر سے کوئی کمانڈ کرتا ہے, نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں. دنیا اسی سے چلتی ہے, اور اس میں انسانوں کی آزمائش میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. بیٹھ چلیے اللہ کیا فرماتا ہے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر جو ہے 32 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ ہم نے ہی زندگی کے اندر دنیا میں روزی روٹی کو تقسیم کیا ہے, ٹھیک ہے, معیشت کو ہم نے تقسیم کیا. پھر اللہ فرماتا ہے اور بعض کو بعض پہ ہم نے فوقیت عطا فرمائی ہے. کچھ لوگوں سے اوپر ہوتے ہیں اس کام کے اعتبار سے, سسٹم کے اعتبار سے, سمجھ رہا وہ ہوتے ہیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, اور اللہ فرماتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ہم لوگوں کو ماتحت کریں. تو ایک دوسرے کے لوگ ماتحت ہوتے ہیں, سمجھ رہا, اسی سسٹم چلتا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 165 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبے بڑھاتا گیا, تم لوگ ایک دوسرے پر رتبے بڑھاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی گئی ہے. تو اللہ ہی ہے جس نے کیا کیا, تم کو زمین میں خلیفہ بنایا, پھر تم میں ایک دوسرے پر رتبے بنائے تاکہ تم میں بعض کو بعض پہ آزمائے. تو اسی لیے میں نے کہا نا, اگر دنیا کے اندر سسٹم نہ ہوتا کہ مالدار غریب کو اپوائنٹ کرتے, سسٹم نہ ہوتا اوپر سے نیچے کا, تو ایک چیز تو یہ ہوتی کہ دنیا کرپٹ ہو جاتی, سسٹم چل نہیں سکتا. سیکنڈ یہ ہوتا کہ آزمائش نہیں ہوتی. دونوں باتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دی جاتا کہ تو اللہ ہی ہے جس نے یہ سسٹم بنایا کہ کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں, ان کے درجے بلند ہوتے ہیں, کچھ لوگ نیچے ہوتے ہیں. اللہ کے پاس مقام کے اعتبار سے نہیں, اجر کے اعتبار سے نہیں, لیکن دنیا کے اعتبار سے, اور وہ دوسروں سے کام لیتے ہیں, ماتحت ان کے ہوتے ہیں. تو ویسے اسی طرح ہمارے جو خادم ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ماتحت ہوتے ہیں, یاد رکھیے, اور وہ بھی ہمارے لیے آزمائش بن سکتے ہیں, یاد رکھیے, اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو. یاد رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور آج جس ہم دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا کے اندر تو یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ ہر سسٹم کے اندر اس کے نیچے ایک پارٹ ہوتا ہے, ہر آدمی کے نیچے خادم ہوتا ہے.
کمپنیز لے لیجیے آپ، سسٹم ہی ہوتا ہے، گھر لے لیجیے سسٹم ہی ہوتا ہے، ایک آدمی خود کہیں کام کرتا ہے لیکن بعد میں اس کے گھر پہ کوئی کام کرتا ہے. تو اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کے یونٹ کو چھوٹا کر کے گھر کے خادموں کے حقوق بول کر بات کو ختم کر دے رہے، تاکہ ایک دم چھوٹا یونٹ ہے، پھر گھر کے خادم ہی آگے جا کے پھر وہ ان کی ذمہ داریاں وہ سسٹم کے ہوتے ہیں اور باقی ہوتے ہیں. تو گھر کے خادموں کے کیا حقوق ہوں گے، چند باتیں رکھوں گا. تو آج جو پوائنٹس ہم کور کریں گے اس درس میں وہ ہوں گے. پہلا ہوگا اسلام سے پہلے خادموں کا کیا حال تھا. دوسرا ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں خادموں کا کیا حال ہے. تیسرا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے گھر کے خادم کی کیا حد ہوں گی. چوتھا ہم دیکھیں گے یاد رکھیں اسلام میں خادموں کے حقوق کیا ہے. اور پانچواں ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادموں سے سلوک کیا تھا. اور یہاں خادم کے اندر ہم غلام کو بھی انکلوڈ کر دیں گے، تو میں اس کو بائفرکیٹ نہیں کروں گا. خادم کا لفظ بھی آتے رہیں گا، غلام کا لفظ بھی حدیث میں یا متن میں آتے رہیں گا. تو آپ سمجھ جائیے وہ لوگ جو ہم کو ہیلپ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری کام میں مدد کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، یہ اس سے مراد ہوں گی، چاہے غلام ہو چاہے خادم. اور خادم کے اندر خادمہ میل فیمیل دونوں شامل ہے، یاد رکھیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسلام سے پہلے خادموں کا کیا حال تھا. تو اسلام سے پہلے خادموں کا حال یہ تھا کہ ان کو غلام کہا جاتا تھا، اور خدمت جو لی جاتی عام طور سے غلاموں سے لی جاتی اور دوسرے لوگوں سے سروسز لی جاتی تھی. تو غلام خود ہوتے تھے جو خدمت بھی کرتے اور غلامی بھی کرتے تھے، اور سروسز لوگوں سے لیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں، اس زمانے میں زیادہ تر غلامی زیادہ تھی، یاد رکھیں موسٹ پریویلنٹ تھی. آج کے زمانے میں غلامی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں 1% بھی دنیا میں باقی نہیں ہے، اور تقریباً لوگ آزاد ہے اور سروسز دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو اسلام سے پہلے خادم غلام بہت برا حال تھا. ٹھیک ہے، ان کو چیز یا سامان سمجھا جاتا تھا، ان کی خرید اور فروخت کی جاتی تھی، یاد رکھیں انہیں بیچا اور خریدا جاتا تھا. اس طرح لوگ انہیں اپنی خدمت کے لیے یا کسی اور کی خدمت کے لیے لیتے تھے، اور بعد میں اچھے دام آنے پر ان کو بیچ دیا کرتے تھے، نکال دیا کرتے تھے. اسی طرح جنگ کے فتح کے بعد یاد رکھیے قیدی اور غلاموں کو بھی جو ہے اسی طرح مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا، آزاد لوگوں کو بھی غلام بنا کے سیل کر دیا جاتا. اسی طرح جو ہے باپ کا غلام بیٹے کی وراثت بنتا، اور وراثت بن کے وہ تقسیم ہوتا اور تمام چیزیں اس کے ساتھ کی جاتی تھی. اسلام نے خادموں کو ان کا حق دیا اور دھیرے دھیرے غلامی کو یاد رکھے ختم کر دیا. اس زمانے میں جو غلامی تھی اس کو دھیرے دھیرے ختم کیا. کہیں کہا کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دے اسے کفارے میں یہ ادا کیا جائے، کہیں کہا کہ فلاں کے کفارے میں اتنے غلام آزاد کر دیا جائے، کہیں کہا کہ غلام کے آزاد کرنے کا یہ اجر ہے، کہیں کہا کہ مکاتب کر لو، مطلب غلام سے لکھوا کے لے لو کہ اگر اتنا پیسہ ایکسٹرا ٹائم جو تم اس کو دو گے کما کے لا کے دیتا ہے تم اس کو آزاد کر دو. مطلب جس سے آپ ڈیل کر لیتے تھے کہ بھائی 100 دینار لاؤ آزادی پالو، اور اس کو ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے تھے، جاؤ دوپہر میں کام کر لو. پھر وہ جاتا تھا ایکسٹرا ورک کرتا تھا دن میں رات میں، پیسے کماتا تھا، پھر 100 دینار آپ کو دیتا تھا، اپنی آزادی لے لیتا تھا. جو بھی 10 5 100 دینار میں بہت زیادہ بول رہا ہوں، اتنی قیمت نہیں ہوتی تھی غلاموں کی، بٹ ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے، چونکہ آج کل پیسہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا تو 100 کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. بلکہ بچوں کو بھی 100 روپئے بولتے ہیں 100 روپئے دے رہے گے خالی. ٹھیک ہے، حالت یہ ہو چکے ہیں. تو بہرحال تو اس طرح سے ہوتا تھا. جو اسلام نے ان کو آزاد کرنے کا کیا اور ان کو مقام دیا. اگر کوئی کسی کو غلام رکھتا تھا تو یا تو اس کو آزاد کر دیتا تھا یا مکاتب کر دیتا تھا. غلام کو اگر مارتا پیٹتا کبھی غلطی سے تو اس کو آزاد کرنا اس فدیہ ہوا کرتا تھا. اگر عورت ہوتی تھی اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا پلان کرتا تھا تو شادی تو ان سے نہیں ہوتی، لیکن ان کے ہونے والے بچوں کو وہ آزاد ہو جاتے تھے اور ان کو وراثت میں پورا حصہ تھا. مطلب اب غلامی ختم. ایک عورت سے جس کے ساتھ وہ رہا اس سے اولاد ہوئی تو اب وہ اس کے بچے آزاد ہو جاتے تھے اور اس کے بچے وارث بھی بن جاتے تھے اور وہ آزاد انسان ہوتے تھے. یاد ٹھیک ہے. اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے کے فائدے بتائے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اجر و ثواب کا باعث بتایا. اسی طرح غلام کو اگر کوئی مارے تو اس کا کفارہ یہ بتایا کہ اس کی آزادی ہے. آئیے حدیث کے اندر الفاظ دیکھیے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے غلام کو تماچا مارے یا مار لگائے تو اس کا کفارہ یہ کہ اس کو آزاد کرتے. اور صحابہ نے کیا بھی، انشاءاللہ کبھی بیچ میں واقعات آتے رہیں گے تو سامنے رکھوں. اسی طرح ان کو مارا جاتا، ان کو پیٹا جاتا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی. جو چاہا مطلب ٹھیک ہے آپ اس کے مالک ہوتے تھے. اسلام نے بھی یہ کہا کہ غلامی جو ہے ایک لمٹ تک اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا اور دھیرے دھیرے کر کے ختم کیا. لیکن یہ تو اجازت نہیں دی کہ اس کا جسم اور اس کے عقل پہ پورا آپ کا قبضہ رہے گا. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا عربوں میں طریقہ یہ تھا جو غلام ان کی بات کو نہیں مانتا اس کو قتل کر دیتے ہو. حضرت بلال نے نہیں مانی اپنے آقا کی بات اور ایمان لا لیا، قتل کرنے کا پلان ہو گیا. خباب بن عرد رضی اللہ عنہ ایمان لا لیے تو ان کے مالک نے ان کے ساتھ وہ مالکین کیا سلوک کرتی تھی، گرم گرم جو ہے کوئلوں پہ لٹا دیا کرتی تھی. اور کئی واقعات آتے غلاموں کو یہی قتل کر دیا صرف ایمان لانے کی وجہ سے. تو گویا وہ مالک اپنے آپ کو کل مالک مطلق سمجھتے تھے غلاموں کا اور جو چاہے ان سے کرواتے تھے. یہاں تک کہ عرب میں ٹریڈیشن یہ بھی تھا کہ وہ عورتوں کو رکھتے غلامی کے اندر اور عورتیں اگر خوبصورت اچھی ہوتی ان سے زنا کا کاروبار بھی کرواتے تھے اور اس سے انکم لیتے تھے. یہ تک ان کا وہ تھا. اس کے تعلق سے اب تاریخ دیکھنا ہے تو کعبے کی اب تاریخ دیکھیے. جو کعبہ بنوایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر رکھا، یہ آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اس میں کیا طے کیا گیا تھا کہ ہم سود کی انکم اور زنا کی انکم جو ہے کعبے کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے. جس کا نتیجہ یہ ہو کہ کعبے کو جب ڈھایا گیا اور جو انکم جمع ہوئی، مطلب جو پیسہ جمع ہوا ڈونیشن جس سے کعبہ تعمیر کیا گیا وہ کم تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کعبہ پہلے ریکٹینگل تھا، لمبا تھا، ان کے پاس پیسہ نہیں ہو سکتا، ان کو چھوٹا کر دیا. لیکن لمٹ اور باؤنڈری بتانے کے لیے ہاتم بنا دیا. وہ ہاتم ایک باؤنڈری دیکھیے گول کعبے کے پاس آج بھی ہے.
تو کعبہ ہو گیا کیوب چوکور، لیکن وہ تھا ریکٹینگل. لیکن وہ ریکٹینگل چونکہ ان کا پیسہ نہیں تھا دیوار بنانے کا، تو انہوں نے ایک گول دیوار بنا دی تاکہ پتہ چلے یہ کعبے کا حصہ ہے. اس کو حتیم بولتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے اس کے اندر جا کے، ہے نا. تو انہوں نے جو طے کیا تھا یہ تھا کہ کوئی زنا کے پیسہ، چونکہ زنا کا کاروبار کیا کرتے تھے، تو اپنے غلاموں سے اور لونڈیوں سے اتنا برا سلوک کرتے تھے، انہیں قتل کر دیتے، ان کا خون بہانے کا کوئی ویلیو نہیں تھی، غصہ آ جائے تو مار دیا بھی کرتے تھے. ان کا تاریخی حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری روایتیں موجود ہیں. دور جہالت کا واقعہ، ایک شخص نے وہ قسم کے اندر جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 48 لوگ جو ایک سال میں مارے گئے. ایک پورا واقعہ بخاری کے اندر ہے، یہ پرانا واقعہ دور جہالت کا، لیکن عبداللہ ابن عباس جو سناتے واقعہ، اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ ایک آدمی نے غلام کو جو ہے صرف رسی سی اس نے اس کی مالک کے لے کے ادھر باندھی تو اس نے اس کو قتل کر دیا. تو یہ ان کا حال تھا کہ ان پہ مالک کی مطلق سمجھتے تھے لوگ اپنے آپ کو، اور ان کو قتل بھی کر دیتے تھے، ان سے زنا کرواتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا گناہ کے کام، اس کو قتل کر کے آ جاؤ، ان کو جو ہے اساسنز بنا دیتے تھے کہ اس کو قتل کر کے آ جاؤ، فلاں کر دو. یہ تھا نا ہندا نے کیا کیا تھا، ہندا نے یہی تو کیا تھا کہ کہا کہ تم اگر حمزہ کو مار دو رضی اللہ عنہ تو میں تم کو یہ دوں گی اپنے غلام سے. یہ ہوتا تھا یاد. تو بڑے ان کے ساتھ برے سلوک ہوتے تھے، بڑا ان کا برا حال تھا اسلام سے پہلے. اس بات کو بہرحال ہم سمجھ لیں. ٹھیک ہے، آئیے دوسرا ہمارا آج نقطہ تھا یاد رکھیے، وہ تھا ہمارے معاشرے میں خادموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یاد رکھیے تو اسلام سے پہلے تو یہ تھا. آج ہمارے معاشرے میں خادموں سے کیا سلوک ہو رہا ہے. گھر میں کام کرنے والوں سے، وہ ڈرائیور ہو سکتا ہے، کوک ہو سکتا ہے، گارڈنر مالی ہو سکتا ہے، آپ کا واشنگ جو کپڑے دھونے آتا ہے وہ ہوم کیپر ہو سکتا ہے، ہاؤس کیپنگ والا آدمی ہو سکتا ہے، ہاؤس ہیلپنگ والا آدمی ہو سکتا ہے جو مدد کرتے ہیں، جھاڑو سویپر ہو سکتا ہے جھاڑو جو دیتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کہ آج ہمارا معاملہ یہ یاد رکھیے ہم بہت برا سلوک ان سے کرتے ہیں، اور یہ برا سلوک کرنے کے بعد جو تھوڑی بہت اچھائیاں کرتے ہیں اس کو احسان کے طور پہ جتا کے بولتے دیکھ وہ تو ایسا کر رہے ہم یہاں تک کر رہے ہیں. اور کچھ جگہ تو جو خاندانی سلسلہ چلا آ رہا ہے لوگوں کا کہ لوگوں کے پاس کام کرتے تو وہ تو اتنا ذلیل کرتے، اتنا دباتے ہیں، تیرا دادا بھی میرا غلام تھا، میں کام کرتا تھا، تیرا باپ بھی میرے پاس تھا، تو بھی میرے پاس ہے، تیرے دادا میں بھی برائی تھی، تیرے میں یہ سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی ہر طریقے سے ان کو توڑنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ حال دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے اطراف میں جو ممالک بستے ہیں ان کے اندر بھی بہت زور و شور میں یہ حال دیکھا جاتا ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے غلام تو بہرحال ہے نہیں، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے جو ہیلپرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت 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 اچھا سلوک کرے. یاد وہ ہم بھول گئے، یقیناً ہم بھول گئے. تو بہرحال آئیے گھر میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خادم اور اس کی اولاد کو ہم کمتر سمجھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خادم کام کر رہا ہے، گھر میں آتا ہے، اس کے بچے جو معصوم ننھے منھے ان کو آپ بولتے باہر سیڑھی پہ بیٹھ دھوپ کے اندر، تم لوگ اندر نہیں آنا. وہ بیچارے باہر بیٹھے رہتے ہیں، اس کی ماں گھر میں کام کرتی ہے آپ کے جا کے. چھوٹا بچہ ہے، دیکھو ہم چھوٹے بچے کو لانا پسند نہیں کرتے، لانا لیکن تمہارے چھوٹے بچے نے رونا نہیں. کیسا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے آپ بات؟ چھوٹے بچے پہ کوئی کنٹرول ہے، اس کو سمجھا سکتا کوئی؟ تو اتنا ظلم ہے ہمارے پاس جسی کو ہم تو خادموں کو اور اس کی اولاد کو کمتر سمجھا جاتا ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں ان سے پردہ نہیں کیا جاتا اور ان کو پردہ کرنے نہیں دیا جاتا. یا تو ان سے پردہ نہیں کرتی مرد خادم ہے، گھر میں آ رہا جا رہا پردے کا نہیں، یا عورت خادمہ ہے، گھر کے مرد بول رہے دوسری عورتیں بول رہی تم پردہ نہیں کر رہے، چونکہ ہم پردہ نہیں کرتے، تم بڑے پردے والے پیدا ہو گئے، ارے بڑا دین اور دھرم ہم کو بتا رہے. تو ان سے پردہ نہیں کرتے، ان کو پردہ نہیں کرنے دیتے. اسی طرح ان سے جو ہے زبان جو استعمال کرتے بری استعمال کرتے. جی بیٹا میں آ رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بولتے ہیں چلو کام کر، وہ خادم کے بچے کو بولتے ہیں. تو ان سے بازادو زبان استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی ان سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج جو ہے گھر والے جو اپنے پورا غصہ گھر کا، آفس کا، آپس کا کس میں نکالتے؟ خادم. بیوی نے کچھ تو بول دی شوہر کو، اب خادم آگے کچھ پوچھنے چل بھاگ تیری تو ایسی کی تیسی فلاں، یہ وہ پورا غصہ کس میں نکالے؟ بیچارہ وارتنگ بن گیا، پورے کرنٹ لیکیجز اس کے اندر جائیں گے. خادموں کو بیچاروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے. انہیں کم اجرت دی جاتی ہے، یاد رکھیے، یا دی بھی جاتی ہے تو لیٹ دی جاتی ہے. یا تو کام ہیوی کروایا جاتا ہے، یا تو کام کروایا جاتا ہے اجرت صحیح نہیں دی جاتی ہے، یا اجرت تو بولے جاتا ہے ٹھیک ہے 100 روپے تیرے 100 دیں گے لیکن وقت پہ نہیں دیا جاتا. پتا چلا اجرت طے 100 روپے 4 دن بعد آپ نے دی، کیا فائدہ ہوا اس کا 4 دن بعد بتائیے. ٹھیک ہے، یہ سلوک کیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قضاء حاجت کے لیے اپنے بیت الخلاء تک ان کو استعمال نہیں کرنے دیے جاتے ہیں کہ بھائی گھر میں آنا کام کرنا لیکن ہمارا ٹوائلٹ استعمال نہیں کرنا. لیکن کوشچن یہ کہ وہ ٹوائلٹ صاف کون کرتا؟ وہی کرتا، لیکن وہ یوز نہیں کر سکتا. اگر ٹوائلٹ کو یوز کر لے کام کرنے والا تو گھر کا دوسرا نمبر جا کے پورا جا کے سروے کر کے آتا. بچوں کو بولتے جاؤ دیکھو اس نے اندر جا کے کیا کر کے آ جاؤ، پھر وہ جا کے چیک کر کے آتا، یہاں دھبا لگا ہوا ہے، یہاں پانی اڑا ہوا ہے، یہاں یہ کرا ہوا ہے، کیوں بلا کے. اب بتائیے اب قضاء حاجت، چلیے بھوک کے بارے میں تو میں بھی سمجھتا ہوں کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ بھوک میں کچھ ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب قضاء حاجت کا معاملہ ہوتا ہے، پیشاب اور پیخانے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ انسانی کنٹرول پہ نہیں ہوتا. اگر آ جائے تو آپ بچوں کو دیکھیے پیشاب پیخانہ آ گیا، آپ اس کو روکی بولے نہیں روک سکتا ہو، پھر کیا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ نکل جاتا ہے. تو بھوک میں ان پٹ ہے، وہاں روک سکتا آدمی اپنے آپ.
لیکن جب قضاء حاجت کا معاملہ آتا ہے آدمی روک نہیں. اور شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی کو قضاء حاجت کی پیشاب پیخانے کی ضرورت پہلے ہو اور نماز کا وقت ہوگا تو پہلے وہ قضاء حاجت کو پیشاب پیخانہ کر لے، اس لیے کہ اس کو روکنے سے جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے، ذہنی نقصان بھی ہوتا ہے. معلوم، اگر کوئی انسان پیشاب روک لے تو اس کی مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. پیشاب زیادہ اگر رکی کسی کو اس کی بیماری ہو تو آپ دیکھیں گے وہ ابھی صرف گالی والی لینگویج استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت شریف انسان ہوگا. چونکہ پیشاب کے زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، کریٹنین لیول ہائی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مائنڈ جو ابیوسو ہو جاتا ہے، گالی والا. اس لیے جن کو بھی پیشاب رکنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو آپ دیکھیے گالیاں زیادہ نکل جاتی ہے، حالانکہ وہ بہت شریف اور اچھے انسان ہوتے ہیں، بٹ لینگویج ابیوسو ہو جاتی ہے پیشاب کے روکنے کی وجہ سے. پھر اس کے بار بار روکنے کی وجہ سے بلیڈر تنتا ہے اور اس سے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. معلوم آپ کو کڈنی پہ پریشر ہوتا ہے، جو کڈنی سے چھن کے پھر بلیڈر میں پیشاب آتا ہے، جب وہ بھر جاتا ہے تو کڈنی پہ پریشر آتا ہے، سوجن آ جاتی ہے. تو ہم روک نہیں سکتے. تو خادموں کو یہاں تک دیکھا گیا پیشاب اور پیخانے کی بیچاروں کی ذات نہیں ہے، گھر میں آتے کام یہاں کرتے پیشاب پیخانے کو مسجد میں جاؤ بولتے ہیں. کیا سلوک ہے؟ ہم تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو کوئی راستے پہ انسان دکھ جائے جس کو حاجت پیشاب پیخانے کی ضرورت ہے تو ہم اپنے گھر آفر کر دیں اس کو ٹوائلٹ کے آئیے یہاں کر لیجیے. ایسا ہوتا نہیں لیکن کبھی ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کرنا چاہیے، آ جائیے کوئی مسئلہ نہیں، استعمال کر لیں. وہ چھوڑ کر ہم ایک آدمی ہمارے پاس کام کر رہا ہے وہی اس کو صاف بھی کرتا ہے. یہ سلوک بہرحال بہت کامنلی میں نے دیکھا گیا. اسی طرح ان سے کام کروانا جو کسی بھی غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھیے ان سے ایسے کام کرانا جو غیر محرم کے لیے جائز نہیں، یہ بھی کامن ہے. وہ کام والا ہے چلاؤ مالکین کے پیر دباؤ، حالانکہ کام والا اگر میل ہے تو مالکین کے پیر نہیں دبا سکتا. یاد رکھیے چونکہ وہ فیمیل ہے. یہ الگ بات ہے بہت چھوٹی بچی ہے یا بہت بوڑھی عورت ہے جس کو خدمت کی ضرورت ہے اور آپ مجبور ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو میل اور فیمیل نرس اگر اس شکل میں آ کی خدمت کر رہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بھی کروایا جاتا ہے. اسی طرح ان سے چھیڑخانی کی جاتی ہے. یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر وہ کام والا ہے، کام والی اپنے بچوں کو لا رہے تو ہمارے بچے ان سے چھیڑ رہے ہیں. ایک تو جنرل چھیڑنا ہوتا ہے جس کو کیا بولتے ہیں، بولنگ بولتے ہیں، تنگ کرنا، بچے آپس میں کر رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے ایک جو ہے چھیڑ چھاڑ جس کو کہتے ہیں عام اردو زبان میں، بالکل آپ سمجھتے ہیں ایک عام لفظ ہے، وہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ دیکھا گیا جنسی استحصال ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے باڈی کا مس یوز کیا جاتا ہے، سیکشل ابیوز کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ان کو بے وجہ مارا جاتا ہے، لوگ ان پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. یاد رکھیے ہاتھ اٹھانے کی مختلف شکلیں بہرحال آپ دیکھ لیجئے، کئی کرائم رپورٹس آپ کو مل جائیں گی جس کے اندر اتنا مارا گیا کہ ان کے جسم پہ ول آ گئے. یاد رکھیے یہ بالکل بھی ان کا حق نہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. یاد رکھیے اور یہ بالکل بھی آپ کا رائٹ نہیں کہ آپ ان کو اپنا غلام سمجھ لیں. یاد رکھیے جو آپ کے خادم ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھا جاتا ہے غلطی پہ مار پیٹ کی جاتی ہے ان سے. اسی طرح خود کھانا کھایا جاتا ہے اور حالانکہ ان کے بھی اب کھانے کا ٹائم ہے، ان کو کھانا نہیں دیا جاتا ہے. اگر دیا جاتا ہے تو پرانا دیا جاتا ہے، اگر دیا جاتا ہے تو کل کا پرانا باسی دیا جاتا ہے نا. اگر دیا جاتا ہے تو پھر الگ پلیٹ میں الگ جگہ بٹھا کر ایک دم کونے میں گندی جگہ پہ خراب جگہ پہ گھر کے دروازے میں راستے میں جہاں سے لوگ آ رہے جا رہے وہاں بٹھا کے کھلایا پلایا جاتا ہے. تو آپ بیٹھے ہیں ٹیبل پر اور چیئر پر، اس کو بیچارے کو زمین پہ آپ نے بٹھا دیا، اس کا کھانا نیچے رکھا ہوا ہے، اس کی پلیٹیں ناقص قسم کی ہیں، اس کو جس جسے پانی دیا جا رہا وہ گلاس وہ ہے جس کو آپ بلیوں کو یا جانوروں کو پانی کے لیے اٹھا کے رکھتے، چل وہ اٹھا لے پی لے. میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا کہ گھر کا پانی اگر پینا ہوتا ہے خود کو تو گلاس سے پیتے، اور اگر کوئی باہر والا مانگ لے نوکر مانگ لے تو اس کو حمام کا جو لوٹا آتا ہے جس سے آپ شاور مطلب جس سے نہانے دھونے بولتے اس میں پانی دو، حالانکہ اس کا یہ حق نہیں ہے، حالانکہ اس پہ یہ ظلم کہلائے گا سیدھے، اس لیے کہ انہائیجینک ہے وہ، اس کو نقصان ہو سکتا ہے. شریعت اس کے خلاف ہے. شریعت تو کہتی ہے جو کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو پہنو اس کو پہنو. غلاموں کے ساتھ تو یہی سلوک کہا گیا، اور غلام ایک اور کیٹیگری نیچے ہوتا خادم سے. یاد رکھیے اس کے ساتھ یہ حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اتنا ظلم لوگ کرتے ہیں غلاموں پر، میں نے دیکھا خاص طور سے اپنی ریپوٹیشن بتانے، بڑاپن بتانے. بچوں نے آپ کے کپڑے لے لیے، وہ بےچارے کے بچے ساتھ میں آئے اس کو کپڑے دیے اور آپ وہیں اس کو شو کریں گے ہمارے بچوں نے کپڑے. کیا ظلم ہے یہ، کیا ظلم ہے. اسی طرح ہوٹلوں میں نے کہیں لوگ کام والوں کو لے جاتے ہیں اور کھانا نہیں کھلاتے، باہر بٹھا دیتے اور وہ خود کھانا کھاتے ہیں. کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے، بالکل غلط. ڈرائیور کے ساتھ آپ جا رہے ہیں کہیں، آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ کو ڈرائیور کو بھی کھلانا چاہیے. آپ کتنی بری بات ہے کہ آپ کھائے اور اس کو نہ کھلائیں، حالانکہ وہ تو زیادہ مستحق ہے اس چیز کے کھانے کا جو آپ لوگ کھا رہے ہیں. تو آپ کو تو اللہ نے پیسہ دیا، اس کو تو پاس وہ بھی نہیں ہے. سمجھ رہا؟ میرے گھر میں بکری تھی تو کتے نے کاٹ لیا، غریبوں میں بانٹ دو اس کو صبح کر کے. آلریڈی وہ بیچارے بیماریوں سے پریشان ہیں اور آپ ایک کتے نے کاٹے ہوئے جو خود نہیں کھا رہے بکری ان کو کھلانا چاہتے ہیں. یہ کامن دیکھا جاتا ہے. جو کھانا سڑ گیا پپوند آ گئی کام والوں کو دے دو، لیکن ان کو بولو بھائی یہ خراب ہے، نہیں وہ بیچارے نہیں، ان کو چل جاتا. ان کا کیا ہے، بہت مضبوط لوگ رہتے ہو، کچھ بھی کھاتے ہیں تو نہ یہ کر، وہ جانور نہیں ہے پھر بھی انسان ہی ہے. تو یہ بہت کامن دیکھا ہے. ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں، باہر بٹھا دیتے ہیں. لے کے بچ جاؤں کار میں بیٹھنے دو ان کو سیدھا. ٹھیک ہے، پرائیویٹ میٹنگ ہے آپ کی، گھر کا پروگرام ہے، نہیں کر سکتے تو گاڑی میں بٹھاؤ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اکثر آج کل ہر ہوٹل کے اندر ڈرائیور کے لیے ایک پروویژن ہوتا ہے کھانے کا.
وہ بولتے ڈرائیورس آتے ہیں ان کو بھی کر دو، تو ہوٹل والا پورا ان کی انتظام بھی کر دیتا ہے اور اچھے سے کر دیتا ہے. بالکل ہوٹلوں میں جگہ ہی ہوتی ہے ڈرائیور کے لیے الگ سے، کیونکہ ہوتا ہے کبھی آپ کی میٹنگ ہے، پرسنل گیدرنگ ہے، آپ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہے، ظاہر سی ان کے ساتھ نہیں کھا سکتے، کر دے یا پھر ان کو اندر ہی رہ جائے سرے سے، کہیں آپ باہر بیٹھے. لیکن اگر وہ کھانے کا ٹائم ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ باہر یہ پیسے لے لیں، آپ کھانا کھا کے آ جائیں، جب تک میں بھی کھانا کھا کے آ جاتا. وہ اپنا کھا لیں گے جہاں جانا کھا کے کھانا چاہے، آپ اپنا کھا کے آ جائیں. لیکن ظلم مت کیجیے کہ آپ کا تو کھانا برابر 8 بجے ہو رہا ہے کہ وہ بھی 2 بجے سے آپ کے ساتھ ہی گھوم رہا ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد سے اب اس کا بھی ٹائم ہو چکا ہے، اب وہ 12 بجے اپنے گھر پہنچیں گا. کھلا دو یار، کیا جا رہا ہے، سوچ کی ضرورت ہے. تو بہرحال مختلف قسم کے ظلم جسمانی اور ذہنی کے. اسی طرح اگر ہم بیرون ملک لوگوں کو بھی اس میں ڈالیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جو لوگ سروس دے رہے ہیں. اب بیرون ملک میں بھی کچھ پوائنٹ وہی جو اس میں ہے، لیکن الگ سے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں سے کام کرنے کہیں جاتے ہیں، گلف چلے گئے اور بہت سارے دیگر ممالک چلے گئے، تو وہاں دیکھا جا رہا ہے خادموں کے ساتھ بہت برا سلوک. اسلام بالکل اس کو پسند نہیں کرتا. آئیے بیرون ملک خادموں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو خادموں کو کیا کرتے ہیں، آزاد ویزا پہ بلاتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں، اپنے پاس بلا کے کسی اور کے ماتحت کر دیتے، بیچنے جیسے ہی کر دیتے. جیسا کہ بولا گیا بھائی آپ آ جائیے کام کرنے، ہاؤس کیپنگ ورک ہے، ایک بڑا گھر ہے ہمارا، صاف صفائی کے لیے آئیے. اب وہ بیچارہ آ گیا ہاؤس کیپنگ ورک کے لیے، آپ نے اس کو لیا، ایک کسی کو پکڑا جو پتہ نہیں ریگستان میں کہاں، جنگل کے اندر، جنگل تو نہیں بولیں گے، ریگستان میں جنگل نہیں ہوتے عام طور سے، بہرحال کونے میں بکریاں وکریاں پالنے کا ہے، اس کو آ کے بولتے چلو اس کو لے جاؤ اور بکریوں پہ جاؤ. حالانکہ آپ نے بولا تھا اس کو ہاؤس کیپنگ کا کام، لے جا کے ڈال دیا ریگستان میں بکریاں پالنے کی. بہت مشکل ہوتی ہے اس آدمی کو. یہ دیکھا جاتا کامنلی ہو رہا ہے. اسی طرح خادموں کے ساتھ جو بیرون ملک سلوک ہو رہے ہیں، یاد رکھیے ان کے اندر ہو رہا ہے. ان سے کئی گھنٹوں تک کام لیا جاتا ہے اور سکون سے سونے تک نہیں دیا جاتا ہے. مطلب بولا کہ 8 گھنٹے کا کام ہے، لیا جا رہا ہے 16 گھنٹے کا. بولا کہ 8 گھنٹے کا کام ہے، لیا جا رہا کام صرف سونے کا ٹائم دیا جا رہا، صرف کام کرنا ہے پورا. یہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ان کو جو ہے سونے نہیں دیا جاتا. اسی طرح جو ہے مناسب کھانا نہیں دیا جاتا ہے، مناسب رہنے کی جگہ نہیں دی جاتی. اور یہ کہا جاتا ہے بات زندہ ہے نا، کافی ہے تمہارے لیے، جگہ تک نہیں دی جاتی. یاد رکھیے. اور ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جو انسانوں کے رہنے لائق نہیں ہوتی. ایک روم کے اندر 10 لوگ کیسے رہیں گے بتاؤ. سردی اور گرمی کا ایسا خطرناک حال ہوتا ہے کچھ علاقوں میں، کچھ ممالک میں، کہ آپ جی نہیں سکتے بغیر اے سی کے. لے جا کے رکھ دیا پنکھے کے اندر، احسان جتا رہے. کچھ علاقوں میں سانپ بچھو کیڑے کاٹے اتنے کامن ہوتے ہیں، لے جا کے وہاں جاب پہ لگا دیا. نہیں، اس آدمی کو بولنا چاہیے، ہاں اس کا خوش ہو، اس کو خوشی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی. یہاں اس ملک میں تو جو ہے بیکاری کی زندگی گزارا، چلو وہاں جا کے رہتے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے بولا کچھ، لے جایا کچھ، کام کیا کچھ ہی ہوتا ہے. اسی طرح ان سے پورا کام لیا جاتا ہے، تنخواہ نہیں دی جاتی ہے. پورا کام لیا جاتا ہے، تنخواہ کو روک لیا جاتا ہے تاکہ چھوڑ کر جاؤ نہ چلا جا، بھاگ کے نہ چلے جاؤ. پوری تنخواہ دیں گے تو ریٹرن ٹکٹ لے سکتا ہے. اسی طرح ان کے ویزے کو، ان کے پاسپورٹس کو اٹھا کے رکھ لینا تاکہ وہ بھاگے نہ. بھاگے تو فوراً پولیس کمپلین کر دینا کہ یہ ایسا بھاگ گیا ہمارا آدمی نکل کے. بہت ظلم ہے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کا کیا عذاب ملے گا. روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ غلام کو ایک صحابی نے مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے ظلم کیا. انہوں نے کہا میں نے اس کو آزاد کیا. تو آپ نے فرمایا تو اگر اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم میں جاتا صرف مارنے پر. تو آپ تو سالہ سال ان پہ ظلم کر رہے ہیں. بلا سالہ سال ڈرائیور بول کے بلا لیا، بکرے چرانے پہ لگا دیا. کیا یہ سالہ سال ظلم کر رہے. اسی طرح دیکھیں سائیکولوجیکل ابیوز، گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ کہنا کہ تم نچلی قوم سے ہو، یہ کہنا کہ تم تو ہر ٹکڑوں پہ پلتے ہو، اس سے آدمی سائیکولوجیکل ڈپریسڈ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیرون ملک میں یہ بھی ظلم ہم دیکھا لوگوں پہ ہوتا ہے، جسمانی اذیت، فزیکل ابیوز کیا جاتا ہے. فزیکل ابیوز میں اس کو مارا جاتا ہے، کام پورا نہ کرے بس سزائیں دی جاتی ہے، کھانا نہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پیٹا جاتا ہے. اسی طرح دھوپ کے اندر جو ہے فلاں اتنے گھنٹے کھڑا، سزائیں دی جاتی ہے، چھت پہ سونا پڑے گا آج تم نے یہ کام برابر نہیں کیا تو. اسی طرح جو سیکشل ابیوز ان کا کیا جاتا ہے، جنسی استحصال ان کا کیا جاتا ہے، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی دیکھا گیا. کئی کیسز رپورٹ سے انٹرنیشنل آپ جو لیبر آرگنائزیشن ہے اس کی رپورٹ سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس معاملے میں. تو بہرحال ان سے یہ ظلم کیا جاتا ہے. قیدیوں کے جیسا ان کو جو ہے رکھا جاتا ہے کہ نکلو باہر تو خالی جا بھی جاؤ، پیشاب پیخانہ کر کے اندر بند، چلو کام کرتے رہو. قیدیوں کی جیسے سلوک کیا جاتا ہے. یاد رکھیے اس طرح بیمار ہو جائے، زخمی ہو جائے تو برابر پراپر علاج نہیں کروایا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ رکھ کے ان کو اذیت دیتے ہیں، اور اگر اس کے سب کرنے کے بعد بھی کوئی ایک کام ہی ان کے برابر نہیں کرا تو جا کے پولیس میں رپورٹ کر دیتے کہ میرے پاس ایک آدمی تھا بھاگ گیا، بیچارے کی لینے کی دیر لگ جاتے. ٹھیک ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے خادموں سے بہت اچھا رہو یار، بہت اچھا رہو، کیونکہ وہ بھی ابن آدم ہے، انسان کی اولاد ہے. ہمارا دین تو ہمیں کہہ رہا ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے کسی نے اپنے گدھے کے منہ پر سیل لگا دی. سیل سمجھتے ہیں جانوروں کے جس منہ پر پرماننٹ مارک لگا دیتے ہیں آنکھ کے ذریعے تاکہ وہ پہچانے جائے کس کے ہیں. منہ پہ لگائی تو آپ نے بددعا دی، آپ نے لعنت کے شخص پر جس نے اس گدھے کے جو ہے منہ پر ہی کیا. لیکن روایت مانا کسی نے جانور کو مارا تو آپ نے کہا اس کے منہ پہ مت مارو. جانور وہ چہرے کے اوپر مارتے نا، جانور کو بہت برا لگتا ہے. یاد رکھیں جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جانور کس طرح سے محسوس کرتا ہے، اس کے مالک اس کے بارے میں کیا فیلنگ رکھتا ہے. آپ اس کو اگر
پیٹھ پر اگر تھپتھپائیں گے تو وہ خوش ہوگا. اترنے کے بعد اگر اسی گردن کو آپ یوں سہلائیں گے تو اس کو لگے گا اس کا آپ شاباشی دے رہے. لیکن آپ تھوڑا سا یوں کر کے اس کے منہ پہ یوں کیجئے, اتنا ناراض ہو جائیں گا, منہ نیچے کر لیں گا, پریشان ہو جائیں گا, یا پھر روز ایسا سلوک کریں گے تو بغاوت میں دیکھیے لت ماریں گا آپ کو. کتے اور بلیوں کو اگر آپ ٹریننگ دیں تو ان کی ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے چہرے پہ مارنا, تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ کام خراب ہے, تو ان کو چہرے پہ مارا تھا خراب کام پہ, اور اچھے کام پہ گردن کے نیچے سہلایا جاتا ہے. یہ جانوروں کی ٹریننگ دیتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. جانور فیل کرتا ہے منہ پہ مارنے کو, برا فیل کرتا ہے. منہ پہ مارنے سے سمجھ میں آتا ہے یہ چیز کو منہ نہیں لگانا, سمجھ رہے آپ بات. تو انسانوں کے ساتھ آپ وہ سلوک کر رہے ہیں جو شریعت بولتی, جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. مارنے کا سلوک, جن سے استحصال کرنا جانوروں کا, یہ حرام ہے شریعت ہے. انہیں مارنا, انہیں تکلیف دینا, خواہ بند کر کے رکھنا, ان کو ٹارگٹ نشانہ بنانا پریکٹس کا, ہاں انہیں تکلیف دینا, ان کے بچوں کو ان سے الگ کرنا, یہ تو جانوروں کے لیے منع ہے. یا انسانوں کے ساتھ تم نے سلوک کیا, 1 سال ویزا دے کر بلا اور 4 5 سال تک ان کو نہیں چھوڑا. یہ تو جانوروں کے ساتھ منع ہے سلوک کرنا, کہ ان کو ایک دوسرے سے دور کرنا. انسانوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں. تو ہم اللہ سے توبہ کریں ان گناہوں سے, اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہمارے خادم, اللہ نے ہم کو ان کو ہمارے ماتحت کیا ہے, ان کی کوئی اس میں خامی نہیں ہے, ہماری کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے تاکہ ہم کو ان سے آزما اور ہم کو ان سے آزمائے. ٹیسٹ ہے, سمجھ جاؤ اس بات. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب گھر کے خادم کی حد کیا ہے وہ دیکھتے ہیں, جو تیسرا پوائنٹ تھا ہمارا. گھر کے خادم کی حد یاد رکھیے کیا ہے, کہ گھر کے خادموں سے جو ہے پردہ کیا جائے. اب اگر میل خادم ہو تو عورتیں پردہ کرے, یا عورتوں کے حدود میں وہ نہ جائے, یا اگر فیمیل خادمہ ہو تو پھر وہ پردے سے رہے, تاکہ گھر میں جو مرد ہے ان کے سامنے بھی پردہ نہ ہے. تو پردے کی حدود یاد رکھیے خادموں کے لیے بھی ہے, چاہے فیمیل ہو یا میل. اسی طرح دوسری چیز یاد رکھیے, ان کے ساتھ جو ہے بنا محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے خادموں. میل خادم ہو اس کے ساتھ آپ کی گھر کی لیڈیز کو جانا نہیں چاہیے, یا پھر فیمیل خادمہ اس ساتھ آپ نے سفر نہیں کرنا, میل ہونے کے بعد اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں, آپ گروپ میں ہیں لوگ ساتھ میں بھی غلط بات ہے, لیکن اکیلے سفر کرنا ٹھیک نہیں. یاد رکھیں. اسی طرح خادم ہو یا خادمہ ہو, یاد رکھیے دونوں غیر محرم ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو باپ جیسا, بھائی جیسا, بیٹے جیسا, بہن جیسا, ماں جیسا سمجھ کے رشتوں کو محرم نہیں سمجھ لینا. سمجھنا الگ بات ہے کہ بھائی اتنی عمر رسیدہ ہے, میری ماں کی عمر کی ہے, انہوں نے مجھے پالا ہے تو میری ماں جیسے ہے, یہ بولنے میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھ, لیکن اس کو ویسا سمجھنا صحیح نہیں, سمجھنا صحیح نہیں. یاد رکھ, ابھی آج کل تو یہ کامن نہیں ہے, لیکن پرانے زمانے میں ہندوستان میں بھی, اور آج کل گلف میں تو بہت کامن ہوتا ہے. ایک عورت لائی جاتی کسی علاقے سے, لوگ بڑے اچھے سے اس کو اپنے بچوں کی خدمت کو رکھتے ہیں, اور وہ سارے بچوں کو پالتی ہے, ان کی اتنا پالتی ہے کہ ماں سے زیادہ وہ ماں بن جاتی ہے. 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال وہ زندگی گزارتی ہے, کبھی مر جاتی ہے, کبھی زندگی کی بوڑھے عمر میں چھوڑ کے جاتی ہے. تو آپ دیکھیں ان بچوں کا لگاؤ کیسا ہوتا ہے اس عورت سے, وہ ماں جیسی ہو جاتی ہے نا ان کے لیے, چونکہ وہ سالوں سال ان کی خدمت کرتے رہے, سالوں سال. یاد تو پہلے یہاں ہمارے پاس بھی سسٹم دیکھا جاتا تھا. یاد ہم لوگ بھی جس گھر میں پلے بڑے, ہمارے گھر کے اندر بھی ایک خاتون ہوا کرتے تھے. بہرحال تو ہماری والدہ کو بھی انہوں نے پالے تھے, چونکہ ہمارے نانی کو ان کی والدہ نے وہ گفٹ کیے تھے. پھر ہماری والدہ ان کے اس پلے تھے, ہم پورے گھر میں سب بہن بہن کے اس پلے, پورا خاندان ان کو سمجھو, جو بھی خالہ بولتے تھے ویسے عام زبان میں, بٹ وہ کافی ایجڈ. تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ان کو محرم نہیں سمجھ سکتے, لیکن وہ ہمارے گھر کا حصہ بن جاتے ہیں. ان کی عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ اب ہمارے لیے چھوٹے بچوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, عورتوں کو ان کو ہاتھ لگائے, یا چھوٹی بچیوں کو مرد بھی ہاتھ لگائے تو کوئی مسئلہ نہیں, یا بہت عمر رسیدہ کوئی عورت ہو جائے اور وہ بھی کچھ بچوں کو یا جوانوں کو کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ اس کی عمر شادی کی ختم ہو جاتی ہے. اب ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتی ہے کوئی اس کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں لاتا ہے, وہ مرد کا حال ہے, وہ عورتوں کا حال ہے. گھر میں کوئی ایسا مرد ہے جو سالوں سے آپ کے پاس کام کر رہا ہے, اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی پوری شہوت ختم ہو چکی ہے. قرآن نے بھی کہا وہ چھوٹے بچے جن کو ابھی عورت کے بارے میں علم نہ ہو, اور وہ خادم تمہارے اتنے عمر رسیدہ جن کو اب شادی کی عمر نہ رہے, تو ان سے بھی پردہ نہیں رہتا پھر آپ کا, تو وہ تو ایک الگ بات ہے. تو رشتے ڈیولپ ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن ان کو محرم سمجھنا ایک بڑا مسئلہ والا ہے. محرم نہیں ہوتے آپ, ٹھیک ہے, ماں جیسی ہے وہ ماں جیسا پالا, لیکن ماں نہیں بن سکتی کبھی وہ, تو محرم نہیں ہو سکتی. تو کچھ نہ کچھ حدود تو بہرحال رہیں گی اس کے اندر, اس چیز کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے. عادت, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ضرورت سے زیادہ ان پہ اعتماد کرنا بھی درست نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ اگر آپ ان پہ اعتماد کریں گے تو ہو سکتا ہے اس اعتماد کو وہ توڑ دے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ برے, اس وجہ سے کہ ان کے حالات ویسے نہیں تھے کہ آپ ان پر اتنا اعتماد کریں. جیسا مثال کے طور پہ خادم, آپ بولے میری گاڑی لے جاؤ تمہارے محلے میں رکھو, بول رہا میں نہیں رکھتا. کیوں؟ تو محلے میں اتنے شریر بچے ہیں کہ گاڑی خراب کر دیں گے, سمجھ رہے آپ کا نہیں بہت, میرے کو تم پہ اعتماد ہے, جاؤ میری گاڑی لے گی. اب وہ گاڑی لے جا کے رات بھر جاگ رہا بیچارہ, صاحب کی گاڑی کو پتھر تو نہ مار دے. تو انیسری اتنا اعتماد مت کر لیجیے ان پہ کہ جو اعتماد سے ان کی زندگی بھی خراب اور آپ کو بھی تکلیف. مطلب میں اس پر نہیں بول رہا کہ بھائی بہت ایک آپ کے 40 سال سے کام کر رہا تو پھر شک کی نظر سے دیکھو آپ, نہیں وہ نہیں بول رہا ہوں. میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ انیسری ان پر ایسا وزن نہ ڈالے ذمہ داری کا جو بیچارے پورا نہ کر پائے, پھر آپ ان کی شخصیت کو بدنام کریں کہ دیکھو ایسا کر. میں خادم ہے, وہ بول رہا میرے کو بھائی 10,000 سے زیادہ پیسے نہیں دینا, میرے کو ڈر ہی لگتا پیسے سنبھالنے کا. تیرے پہ بہت بھروسہ ہے بیٹا, میرے کو جا 1 لاکھ روپے لے کے جا. اب وہ بیچارہ 1 لاکھ جیب میں رکھتے, اس کو پسینے چھوڑ کے زندگی میں 1 لاکھ روپے کا بھی دیکھا نہیں, اور اس سے غلطی ہوگی. پھر آپ بولے یار کیا فائدہ, 20 سال ساتھ رہ کے غلطی کر دیا. آپ نے اوور اس کو کر دیا,
وہ برڈن کر دیا ذمہ داری سے. زیادہ ہی کچھ اعتماد ہو, وہ میں اس سینس سے بول رہا ہوں, شک کے معاملے میں نہیں, اتنا اعتماد ان پر نہ, اتنی ذمہ داریاں نہ ڈال دے اعتماد والی کہ پھر وہ بےچارے نبھا نہ پائے, اور نبھا نہ پانے سے آپ کا اعتماد ٹوٹے. تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں. اور جب آپ کے پرانے خادم ہوں گے تو آپ کو خود ان پہ اعتماد ڈیولپ ہو جاتا ہے ان دا کورس آف ٹائم. چلیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز یاد رکھیں, خادموں کی کیا حقوق ہوتا ہے اسلام میں. بہت مختصر, کمپلیٹلی نہیں لیکن شارٹ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلی چیز یاد رکھیں, اجرت طے کرنے سے پہلے ان سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ بہت کامن ہے ہمارے پاس. پہلے کام طے ہو جاتا ہے, بعد میں بیچارہ شام میں آتا ہے, چل 50 روپے لے چل بھاگ. بولتا رہے صاحب 50 تو ہوتے نہیں, چل پہلے بات کرنا تھا تو نے. پہلے بات ہم نے کرنا چاہیے خادموں سے, نہ کہ اس نے پہلے بولا. وہ تو مجبور تھا کام کے لیے. پہلا ان کا حق یہ ہے کہ اجرت طے بغیر ان سے کام نہ کیا جائے. آئیے میں واقعہ سناتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے, مستد احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مزدوری کا تعین کرنے سے پہلے, مزدوری کو فکس کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا, مزدور کو کام پر لگانے سے آپ نے منع کیا. مزدور کی مزدوری طے کرنے سے پہلے اس کو کام پہ لگانے سے آپ نے منع کیا. ہمارے پاس کیا ہوتا, چل آ جائیے کام کر لیں. اب وہ بیچارہ کام کا مارا رہتا, مطلب کام کی ضرورت, بھوک کا مارا, پیاس کا مارا, بیماری کا مارا, حالات کا مارا, سب بیچارہ وہ رہتا. وہ تو آ جاتا. اب شام ہو کے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کامنلی لوگ 100 روپیز دیتے اس کام کے. اب مجھے, اب جان پہچان ہے تو چلو جان پہچان میں کوئی ڈسکاؤنٹ کرے تو 80 تو دیں گے. اب جبکہ میری سوچ تو یہ ہے کہ جان پہچان والا اگر کام والا ہے تو ڈسکاؤنٹ کرنے کے بدلے آپ نے اس کو بڑھ کے دینا. یار آپ کیسے انسانوں کے کہ خادم سے ڈسکاؤنٹ لینے کے پیچھے پڑے ہوئے. چلو لیکن وہ سوچتا, اس کا دل وہ بڑا رہتا بیچارے کا دل, ہے نا, کہ 20% آف دا انکم وہ چاہتا آپ لے لے. چل کو ڈسکاؤنٹ 80 روپے دیں گے, اور آپ کیا بولتے, ارے وہ پہچان گئے تو ان پر ابا دے لو 50 روپے. کیا کریں گا بیچارہ. اب آپ کیا بول رہے ہیں, اگر زیادہ بحث ہوگی تو تو نے پہلے کیوں نہیں پوچھا. وہ تو آپ کو بہت بڑا مطلب اس کو تو لگ رہا تھا کہ آپ کافی فراغ دلی سے اس کو دیں گے. اس کو نہیں ہوتا آپ اتنی کنجوسی کریں گے. تو طے کر لو اس سے پہلے. اور ہمارا کام ہے, اگر ہم خدمت لے رہے کسی سے, اجرت طے کر, یہاں سے وہاں جانے کا بھاڑا کتنا ہوگا, یہاں سے وہاں میرا سامان اٹھانے کا پیسہ کتنا ہوگا, میرے گھر میں کام کرنے کا پیسہ طے کر لے, اس کے بعد کام لے. یہ اس کا حق ہے, یاد رکھ. اسی طرح ایک حق جو آتا ہے خادم کا, یاد رکھیے. دوسرا حق جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ, اور یہ پورے نہیں ہے, شارٹ میں رکھ رہا ہوں کچھ میں, یاد رکھیے وہ یہ, اجرت کی ادائیگی بر وقت کرے. مطلب جب اس کے اجرت کی ادائیگی کا وقت ہو جائے تب اس کی اجرت کر دے. جو بھی طے ہوا, آورلی طے ہوا, ڈیلی طے ہوا, فورٹ نائٹلی طے ہوا, ویکلی طے ہوا, منتھلی طے ہوا, 6 منتھلی طے, جو بھی. دیکھیے الگ الگ اجرتیں ہوتی ہیں, الگ الگ سیلریز ہوتی ہے. تو جو بھی طے ہوا, جنرلی ہمارے پاس آج جو سسٹم چلتا ہے وہ یا تو ڈیلی کا ہے, یا تو ایک ویکلی کا بھی مشہور ہوتا ہے کمپنیز وغیرہ میں, اور ایک منتھلی ہوتا ہے. منتھلی تو ایک دم کامن ہے, مطلب جو چل رہا ہے. اور آج منتھلی سے اپڈیٹ ہو کر ایک نیا سسٹم ہے, وہ ہے 28 ڈیز والا, 28 دن. مطلب سولار کیلنڈر سے نکال کے لوگ دھیرے دھیرے لولار کیلنڈر کی طرف آنا شروع ہو گئے. 28 ڈیز دیکھیے, اب گوگل, یوٹیوب وغیرہ سب 28 دن کو کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ کے ریچارجز بھی سب 14 دن اور 28 دن کے ہو گئے, سب سولار سسٹم سے ہو گئے. مطلب لونار کر دیا انہوں نے, چاند 28 دن کے اندر چھپ جاتا ہے. تو 28 دن والا, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, 28 دن میں ایگزیکٹلی 4 ویکس ہوتے ہیں, جبکہ 30, 31, کبھی 29, سمجھے آپ, کبھی 28 بھی آتی فروری کی, تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو 28 ڈیز کا انہوں نے سسٹم ہے. یہ بھی ایک پریویلنٹ جس کو بولیں گے آج کل چل رہا ہے, بٹ بہرحال جو بھی تو الگ الگ سسٹمز ہوتے ہیں, ان سسٹموں کے حساب سے لوگ چلتے ہیں. اور 28 ڈیز والا سسٹم جو ویکلی ہوتا ہے, مطلب اس میں 12 مہینے کی سیلری نہیں ہوتی, وہ بڑھ جاتا جیسے ختم ہوتے رہتا سال, یاد رکھیں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو اجرت بالکل اس کا وقت ہو جائے تو اس کی ادا کر دی. اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 58 نے فرمایا رکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے, تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو لوگوں کو لوٹا دو, جو امانت کے, جن کی امانتیں والوں کو امانتیں لوٹا دو, یا جن کی امانتیں ان کو امانتیں پہنچا دو. تو یہ بھی ایک امانت ہے اجرت, آپ اس کو دے دیں. اسی طرح تیسری چیز یاد رکھیے وہ یہ کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کا پیسہ لوٹیا دے جائے. یہ اس زمانے میں چونکہ کیا ہوتا تھا, ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرتے تھے, تو شام ہوتے ہی پسینہ سوکھنا شروع ہو جاتا تھا, مطلب اس کا محنت کا ٹائم ختم ہو جائے. اس کا ایگزیکٹ معنی یہ نہیں کہ پسینہ سوکھتے تو آپ بیٹھے وہاں رہے, چلو 10 بجے سے 1 بجے تک کام کرا, 1 بجے کام کرتے پسینہ سوکھ رہا, اس کا چلو آدھے دن کی لے لو پھر شام تک, وہ معنی نہیں. میننگ یہ کہ شام میں اس کا معاملہ ختم ہوا, کام ختم ہوا, پسینہ اس کو نہیں آئے گا, مطلب محنت وہ کر چکا ہے اپنی, تو شام میں دے دو. تو پسینہ سوکھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, بڑی مشہور بات ہے یہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مزدوروں کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو. اب اگر طے ہوا ڈیلی تو پھر سوکھنے سے پہلے تو شام میں دے دو, اور طے ہوا منتھلی تو منتھلی دے دو. اس کو سمجھا جائے گا کہ منتھلی پسینہ سوکھ رہا ہے اس کا, مطلب اس کی محنت ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ میننگ میں, لیکن ایگزیکٹ اس کا وہ معنی نہیں کہ پسینہ تو آپ انتظار کرے اور دے, اس معنی میں نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا ایک حقیقہ ہے کہ اپنے خادم کو جو ہے میرا بندہ نہ کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدھا المفرد کی روایت ہے, کوئی شخص اپنے کام والے کو اپنا بندہ نہ کہے. اس کے پیچھے ایک طریقہ تھا, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ تھا کہ عربوں میں ایک طریقہ تھا, وہ اپنے غلاموں کو اس کے نام کیا کہ عبد لگا دیتے تھے, فلاں کا بندہ. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی غلام کو خرید کے لاتا تھا تو میں اس کو اپنے نام سے منسوب کر دیتا تھا, سمجھا.
تو عربوں میں یہ سسٹم تھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے آپ کو آقا سمجھ کے، ریئل مالک سمجھ کے اس کو اپنا عبد کہتے تھے. تو یہ اس معنی میں. لیکن وہ جو ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے وہ بندہ، تو لوگ بہت سے بولتے ہیں نا وہ اردو میں بندہ جو لفظ وہ نہیں بولنا، میرا بندہ آ رہا تمہارے پاس یہ کرنا، وہ ایک الگ ہے. لیکن یہاں جو میننگ ہوتا تھا وہ ایک الگ میننگ میں ہوتا تھا. وہ اس کو اپنے آپ کو آقا بنا لیتا تھا اور عبد لگا دیتا نام کے آگے. سمجھ رہے بات؟ تو اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دادا کا نام عبد المطلب جو ہے پڑ گیا تھا. حالانکہ وہ آزاد تھے، لیکن ایک مطلب نامی شخص نے ان کو خرید کے اپنا نام دے دیا تھا کہ میرا غلام. مطلب کا غلام یاد رکھیں. بہرحال تو اس کو سمجھنا چاہیے. اس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ان کا حق میں سے حق یہ ہے کہ جو ہم کو جو پتہ چلتا ہے روایت سے، صحیح بخاری کی روایت ہے جو اس میں حق آتے ہیں، اس روایت میں 3 حق آتے ہیں. وہ بھی سن لیجیے کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنیے غور سے سنیے. تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہے. اب غلام تو میں نے کہنا سب سے نچلی سلیوری ہو، نچلی کیٹیگری. ہم تو خادم کی بات کریں جو اس سے اوپر ہے، لیکن غلام کے بارے میں کیا کرے وہ سن لیجیے کان کھول کے. تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہے، تو تمہارا کام والا بھی تمہارا بھائی ہے. صرف اللہ نے اس کو غریب رکھا یا تمہارے ماتحت رکھا تو اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو گیا. ہو سکتا ہے ایمان کے اعتبار سے وہ کافی بلند ہوگا آپ سے. بہرحال تمہارے بھائی ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحتی میں رکھا ہے، اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو کیا کیا کرے سنیے، ہو وہی کھلائے جو وہ خود کھائے. باسی کھانا نہیں، کل کا کھانا نہیں، کم کھانا نہیں، سڑا ہوا کھانا نہیں، بچا ہوا کھانا نہیں. وہی کھلائے جو خود کھائے. آگے سنیے. اور وہی پہنائے جو خود پہنے. اب جب مالک کا سلوک غلام کے ساتھ یہ ہوگا تو غلام آرا نیارا کیوں نہیں جائیں گا مالک پر؟ جو خود کھاتا ہے اس کو کھلاتا ہے، جو خود پہنتا ہے اس کو پہناؤ. ٹھیک ہے. پھر کیا فرمایا، اور ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، لیکن اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو تو خود بھی کام میں ان کی مدد کرو. جیسا مثال کے طور پہ غلام کو بول دیا، کام والے کو بول دیا چلو یہ فریج اٹھا کے لے جاؤ، اس کی طاقت میں نہیں، تو چلو تم ادھر سے پکڑو، ادھر سے میں پکڑتا ہوں، کیونکہ اب کام اس کی طاقت سے زیادہ ہے. تو کہا جب طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، لیکن اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو تو خود بھی اس کام میں مددگار بن جاؤ، اس کی ہیلپر بن جاؤ. پھر سمجھ رہے آپ؟ تو 3 حق آگے اس کے زبردست. یہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ میں ایک صاحب تھے، بامبے گیا تھا کسی کام سے. تو ان کی گاڑی میں وہ جنرلی ہم کو چھوڑ دیا کرتے تھے. کہیں بھی جانا تو ہوتا ہے لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے تو آپ کو کہاں جانا ہے فیصلہ میں چھوڑا دیتا فلاں. ایک بار یہ ہوا کہ میں کسی کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہمارا ڈرائیور آپ کو چھوڑ دیں گے. اب جب چھوڑے تو بیچ میں کچھ جگہ ہم لوگ رکے، کھانے پینے کچھ ہوا تو ہم نے ساتھ ہی بٹھا لیا، اس میں کیا مسئلہ ہے، ساتھ کھائے وغیرہ. تو وہ کیا کرنے لگا، جب چلائے تو بولے وہ جو ایک فلاں آتے ہیں نا، بولے میں ان کو کبھی نہیں چھوڑتا. بولے میں نے کیوں نہیں چھوڑتا بیچارہ؟ بولے اتنے ذلیل آدمی ہے، بولے بڑے دین کی بات کرتے. بولے ایک بار میرے کو لے کے چلے گئے، بولے اور خود کھا رہے، بولے میرے سامنے، میرے سے منگا کے اور میرے کو نہیں دیے. بولے وہ بیچارے نے نوٹ کیا، حالانکہ وہ بھی ان کے ساتھ سفر میں تھا، وہ بھی تکلیف میں تھا، وہ بھی ساری مشقتیں برداشت کر رہا تھا. اب اس نے ان کو چھوڑنے کا ہوتا ہے، گھر میں کا پروگرام ہے تو آپ بولے ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑو. چھوڑنے گئے، ساتھ لے گئے، اسی سے منگا رہے، شورمے لاؤ، یہ لاؤ، اللہ لاؤ، ناریل پانی لاؤ، اور میرے کو نہیں دیے. اور میں بھی ان کے ساتھ دن بھر سے اسی جگہ تھا کام. تو بولے میرے دل میں نفرت آ گئی اس دینی شخصیت کے لیے، اس نے میرے ساتھ اپنا کھانا شیئر نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے کہ آپ کے پاس بھی کھانے کو اتنا تو شیئر کروں، اس کو عادت. لیکن ظاہر سی بات ہے مالک ہے تو مالک کے پاس تو پیسہ نوکر سے زیادہ ہی رہیں گا نا. یا آپ کے خادم ہیں، آپ جو اردو میں نوکر بولو، خدمت گزار بولو، سرونٹ بولو، کیا کیا لفظ ہے سب بول سکتے ہیں. ہاں تو نوکروں کے ساتھ یہ سلوک، خادموں کے ساتھ یہ سلوک، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو پہناؤ، وہ ان سے بوجھ نہ ڈالو، اور اگر بوجھ ڈالو کوئی چیز کا تو خود بھی اس کا حصہ بن جائے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. خادموں کے حق میں سے حق یہ جو اسلام دیتا ہے، خادم کو ساتھ کھانا کھلائے. خالی کھانا کھلاؤ نہیں، ساتھ کھانا کھلاؤ. سنیے حدیث کے الفاظ کیا ہے. سلسلۃ الحدیث صحیح کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کا خادم اس کے کھانا لے کر آئے تو اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے. پھر فرمایا تاکہ وہ بھی کھانا کھا سکے. اگر وہ مطلب خادم ایسا نہ چاہے تو اسے کھانا دے دے تاکہ وہ الگ کھا لے. خادم کو شرم آ رہی تو میں نے کہا تھا آپ کھا لیجیے، تو پھر اس کو اتنا دے دے نکال کے کہ وہ الگ سے کھا لے. دیکھ کتنی زبردست بات آ رہی. اسی طرح جو ہے خادم کو کھانا کھلانے کا بھی انسان کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ویسے تو جانور آپ کے جھاڑ سے کچھ کھا لے تو صدقہ ہے، کوئی نقصان ہو جائے تو آپ کا اجر ملتا ہے، لیکن یہاں خادموں کے تعلق سے عادل المفرد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو کھا وہ صدقہ ہے، جو تو نے کھایا وہ صدقہ ہے، جو تو اپنے اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے، جو تو اپنی بیوی اور اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے. تو آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. یہ بڑی بات ہے اندر کی. اسی طرح جو ہے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے سب سے قطع ہوتی غلطی ہوتی ہے. حدیث کے رسول ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے خادم کو کتنی بار معاف کریں دن بھر میں، ہاؤ مینی ٹائمز، کتنی بار معاف کریں، خطائیں ہوتی اس سے غلطی ہوتی ہے. تو آپ سن کر چپ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے اپنی بات دہرائی،
آپ پھر خاموش رہے، پھر جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر تیسری بار اپنی بات دہرائی۔ تیسری بار جب اس نے اپنی بات کہی تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن میں 70 بار معاف کر۔ ویسے عربی زبان میں 70 جو ہے یہ کثرت کے لیے، زیادتی کے لیے، پریسائسلی بھی نہیں، مطلب بہت بار۔ تو غلام ہوتے تھے، غلام ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ہاں ایک تو ان کو معلومات نہیں ہوتی تھی، تو خطا اور غلطی ہونے کے چانسز ویری ہائی ہو جاتے تھے۔ یا پورے گھر میں ایک ہی غلام ہوتا تھا، سبھی اس سے کام لے رہے تو تھک جاتا تھا، کبھی امپورٹنٹ کام بھی بھول گیا، سو گیا۔ تو کہا بہت معاف کرنا چاہیے، بہت معاف کرنا چاہیے۔ تو لوگ اپنے ان روایتوں کو اپنے فیور والی مت بنا لے کہ کوئی ان کا مالک کی غلطی ہوئی تو اس کو بتا رہے دیکھو حدیث بات 70 بڑھتا میرے کو معاف کرنا ہے، یہ نہیں۔ جب چونکہ آج کل جو ہم کام کرتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں آپ کے اسکل بیسڈ ورک ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے سیلریز ہوتی ہے، اور اسکل بیسڈ ورک میں اگر آپ نے کوئی کام غلط کیا تو مالک کو پورا حق ہے اس میں سے کاٹنے کا۔ حالانکہ آپ بولیں گے 70 بار معاف کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ جنرل ہے، یہ غلاموں کے لیے، کام والوں کے لیے، وہ لوگوں کے لیے جو اسکل بیسڈ ورک نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتا ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کام کو کچھ آپ کی وجہ سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے خطاؤں کی اجازت بڑے ہائی ہوتے ہیں۔ جیسا جاؤ سپر مارکیٹ میں جاؤ اور یہ لاؤ، اب بیچارے کپڑے اس لائق نہیں کہ سپر مارکیٹ میں جاؤ، تو جاتا شرماتے کہیں سے، تو بھی سپر مارکیٹ کے بدلے کہیں اور سے لا لیتا، آپ چڑھ جاتے آج کا بلایا تو نے، معاف کر دینا چاہیے اس کے حالات ہی نہیں ہوتے بیچارے کہ وہاں جائے، شرم آتی اس کو، اتنے لوگ مالدار آتے وہ لیتے، پھر سمجھ رہے نا آپ، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پیچھے اندر، تو کہا بہت بار 70 بار۔ چلیے آگے ان کے حق میں سے یاد رکھیے جو اسلام دیتا ہے اس میں سے ہے خادموں کو کبھی جو ان کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنے خادموں کے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنے مال کے لیے بد دعا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی گھڑی ہو جس میں دعا قبول ہو جائے اور اللہ تمہاری بد دعا کو قبول کر لے۔ تو نہ خادموں کو کچھ بولو، نہ مال کو بولو، نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اولاد۔ بہت ساری عورتوں کی عادت رہتی، بہت سارے مردوں کو بھی رہتی، بیڑا غرق ہو تیرا، جا مرے تو، مٹی لگے، تیکو بھی ایسی بیوی ملے جیسا تیکو یہ فلاں، بچوں کو بدوائیں دیتے، تو آپ سمجھ مت دو، اس لیے کہ اگر وہ دعا قبول ہونے کا وقت رہا تو قبول ہو جاتی، اور والدین کی بد دعا یا ماں کی بد دعا تو بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، بات تو طے ہے، اور بچہ چاہے کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، ماں کی بد دعا لگ جاتی۔ آپ کو واقعہ معلوم جریج کا، جریج رضی اللہ عنہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کے، نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے بد دعا دے دیا، بد دعا لگ گئی، مشہور واقعہ، ٹائم نہیں ریپیٹ کرنے کا۔ بد دعا مت دیجیے بچوں، خادموں کو مت دیجیے بد دعا، غلطیاں ہوتی ہیں ان سے، لیکن بد دعا ان کا حق نہیں بیچارہ۔ تو یہ بہرحال چند حق تک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آئیے خادموں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا، اس میں بھی کچھ باتیں حق کے تعلق سے آ جائیں گی بہرحال، کیونکہ میں نے الگ سے رکھا ہے اس لیے اس میں کاؤنٹ نہیں کیا۔ آپ کا سلوک کیسا تھا خادموں کے ساتھ، آپ کا بیہیویئر جس کو بولیں گے۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک خادموں کے ساتھ کیسا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے لیے دے دیے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں 10 سال یا اس سے زائد رہے۔ وہ کہتے ہیں 10 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تک نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، ایک بار بھی اس کو ہم کہیں گے آپ نے کہا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے کبھی ریپیٹ نہیں ایسا، بلکہ ایک بار تو فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام دیا، میں نے ٹھان لیا دل میں کہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ دل میں ارادہ تھا جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، نبی صرف گردن میں ہاتھ پڑا اور کہا انس میرے کام کا کیا ہوا، تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلے جاتا ہوں، دل میں تو ارادہ تھا نہیں کروں گا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے، کیا مطلب کتنا اختیار تھا ایک خادم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے جا کے کرو انس، اور وہ کہتے میرے دل میں نہیں تھا میں نہیں کروں گا، کھڑا ہو گیا گلی میں جا کے، چھوٹے تھے آپ لیکن آپ نے پیچھے سے گردن پکڑا کہا میرے کام کا کیا ہوا، یہ نہیں کہا کہ تو نے کام کیوں نہیں کیا، آپ کو اکال دیتا فلاں، نہیں میرے کام کا کیا ہوا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں جاتا ہوں، اور پھر چلے گئے، حالانکہ دل میں ارادہ تھا نہیں جاؤں گا۔ تو یہ سلوک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادم سے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خدمت کی، اور کئی صحابہ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو صحابہ کہتے ہیں جو انصار تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیکھا تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا یہ اہل بیت سے ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو کوئی رشتہ دار ہے یا تو کوئی قریبی رشتہ صالح ہے یا کوئی بھائی ہے رشتے کے، اہل بیت سے مطلب فیملی ممبر ہے، ایسا لگتا ہے۔ بعد میں پتا چلا آپ کوئی فیملی ممبر نہیں، آپ خدمت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھا بات۔ تو آپ نے کبھی کسی خدمت گزار کو، کبھی کسی کام کرنے والے کو، کبھی کسی نوکر کو آنگنے والی، کبھی کسی غلام کو مارا نہیں، ستایا نہیں، تکلیف نہیں دی، گالی نہیں دی، برے الفاظ نہیں کہے جو زمانے میں کیے جاتے تھے۔ اتنا اچھا آپ کا سلوک تھا، اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے، تو ہم بھی اپنے خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وہ نوکر ڈرائیور ہو سکتا ہے، مالی ہو سکتا ہے، آپ کا خانسامہ کوک ہو سکتا ہے، آپ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی کام ہاؤس کیپنگ کر سکتا ہے، صاف صفائی کو آتا ہے، آپ کے ٹوائلٹ ہی صاف کرتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان ہے، اس کے پورے حق یاد رکھیں۔ آئیے آگے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلام کو نہیں مارا،
میں عائشہ فرماتی صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ عورت کو مارا، نہ کبھی خادم، البتہ جہاد چھوڑ کر، جنگ چھوڑ کر آپ نے کبھی نہیں مارا کسی عورت کو، کسی غلام، کبھی نہیں، کبھی نہیں مارا، بلکہ آپ کا عورتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بڑا نرم سلوک تھا، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہونے والے مانو کو مدعی بننے والے ہیں خادم اور غلاموں کے۔ مدعی سمجھتے ہیں؟ دعویٰ کرنے والا۔ جیسا مثال کے طور پر آپ بولیں گے میں ایک جگہ گیا کورٹ میں، تو کسی نے مدعی، ایک دعویٰ کرنے والا آ گیا میری زمین کے اوپر، اس کو بولتے ہیں مدعی، جو دعویٰ کر دیتا ہے کسی چیز۔ میری گاڑی پہ کسی نے دعویٰ کر دیا تو وہ مدعی ہو گیا، سمجھ رہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خادم اور غلاموں کے مدعی بننے والے ہیں، ان کے طرف سے دعویٰ کرنے والے ہیں۔ کیا دعویٰ کرنے والے ہیں؟ آپ وہ سن لیجیے پہلے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، میں ان کے طرف سے دعویٰ کروں گا، میں ان کے طرف سے کیس لڑوں گا، میں ان کے طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس معنی میں ہوں کہ 3 لوگوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کھڑے ہو جانے والے اور ان کے تعلق سے دوسرے سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اب کتنا خطرناک اور ڈینجرس فیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جانے کے ہم مستحق ہیں، آپ کے شفاعت کبریٰ کے ذریعے ہم جانے کے دعوے بھر رہے ہیں، اور یہاں اگر وہی کھڑے ہو جائے مدعی بن کے کہ یہ لوگ ان کے خلاف میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان 3 لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کون 3 لوگ سنی؟ مدعی بنوں گا ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، عہد کیا اور توڑ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں، اور بعد میں جھوٹا وعدہ تھا، جھوٹا عہد تھا، توڑ دیا، تو اللہ کے رسول مدعی بنیں گے اللہ کے پاس کہ اس نے ایسا کیا کیوں کیا۔ دوسرا فرمایا جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے جس نے بیچ کر کھائی اس کے خلاف دعویٰ ٹھوکنے والے مطلب مدعی بنیں گے، اس کے خلاف بات کریں گے، اس کے خلاف وہ کریں گے اللہ کے سامنے کہ اس نے غلط کام کیا۔ تیسرا آپ نے فرمایا اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی، میں اس کے لیے مدعی بن جاؤں گا روز قیامت کی اللہ اس کو اس کی مزدوری کا بدلہ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مزدور سے مزدوری طے ہوئی اور اس کے بعد کام لیا گیا لیکن اس کے پیسے چکائے نہیں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس مدعی بنیں گے اس آدمی کی، مطلب دعویٰ کریں گے اس آدمی کی طرف سے اور اس کو حق دلائیں گے۔ اب بتائیے کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا؟ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے مدعی بنیں گے، اس نے اس کا حق نہیں دیا، اور دلوائیں گے اس کو۔ کیا فرمایا؟ غلام بھی نہیں، اجرت طے ہوئی مزدور سے، مزدوری، نوکر ہے نوکری کر رہا ہے، خادم ہے خدمت کر رہا ہے، اور آپ نے یہ کیا، گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن جائے۔ اسی طرح جو ہے غلام کو مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، ٹھیک ہے، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ گئے اور آپ نے آواز دی، ابو مسعود اس بات کو جان لے بے شک اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ غلام نے غلطی کی، تم مار رہے ہو، تو اللہ تو زیادہ قدرت رکھتا ہے، تم کتنے غلطیاں دن میں کرتے ہو، زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ تم کو سزا دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا قدرت رکھتا ہے اس سے جتنی تو اس غلام پر رکھتا ہے، اللہ تجھ پہ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کتنی، جتنی تو اس غلام پر رکھتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو آزاد کر دیا، مارا غلام کو، میں نے کہا نا غلام کو مارنے کا کفارہ صحیح مسلم کی روایت میں آزاد کرنا ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنیے، اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی یا تجھ سے لگ جاتی۔ اچھا کیا، ورنہ جہنم کی آگ تو اس کو چھپک جاتی ہے، تو اس سے لگ جاتا ہے، تو اس کو جلا دیتی۔ آزاد کرنا ضروری تھا تیرے لیے، اس کو مارنے سے منع کیا تھا، کہ ہم غلام کو مارنے سے منع، ہم نوکروں کو مار رہے ہیں، خدمت گزاروں کو مار رہے ہیں، گھر میں کام کرنے والے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے آخرت میں بہت خطرناک دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے خدمت کو کچھ لوگ دیا آپ کو، شکر ادا کیجئے، دعائیں کیجئے ان کے لیے کہ آپ کے لیے سروس کرتے ہیں، تنخواہ دے رہے تو احسان نہیں کر رہے آپ ان کو، دعائیں کیجئے کہ اس کے باوجود بھی وہ اتنے کام کرتے ہیں آپ کے لیے جو عام طور سے لوگ نہیں کرتے، وہ چھوڑ کر ہم ان کو مارتے ہیں، ان کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، کل ان کی تو کیسا مزہ لیتا، کل کیسی گالیاں دیتا، کل کیسا ڈانٹتا ہوں، کام برابر نہیں کیے تھے، ہاں پھر سب کے سامنے ذلیل کرنا، یہ ایسا کیوں ویسا کیوں، اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلاموں کے ساتھ سلوک تھا، یاد رکھیے اس میں ایک سلوک یہ ہے، یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے لیے دعا کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خادم تھا، آپ کے پاس میں رہا کرتا تھا، آپ مجھے دعائیں دیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا دی، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں اس کو زیادہ کر، اور جو کچھ تو نے اسے دیا اس میں اس کو برکت عطا فرما۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں، اے اللہ انس کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما، اور اسی کے ساتھ جو کچھ تو نے اس کو دیا اس میں برکت عطا فرما۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں، یہ ان چند صحابہ میں سے جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ 100 سال سے زائد انہوں نے عمر پائی،
اور اپنے زندگی میں انہوں نے اپنے تقریباً 80 بچوں کو دیکھا. بچے مطلب بچے اور ان کے بچوں کو دیکھا تھا. ان کی فیملی 80 ممبرس پر مشتمل تھی, جو ان کے بچے, ان کے پوتے اور ان کے بچے تھے. اللہ کے رسول نے کیا کیا دعا دی تھی؟ اللہ اس کو مال میں برکت دے. اور یہ بہت مالدار صحابوں میں سے تھے, یاد رکھیں. اور اولاد نے جو ہے نا اس کی دعا دی تھی, آپ سمجھیں ان کی دعا کا اثر یہ تھا کہ ان کو اللہ نے بکثرت اولادیں دی تھی, یاد رکھیے. اور اسی طرح یاد رکھیے جو کچھ دیا ہے نا اس کو اللہ برکت دے. اور اللہ سے مالک رضوان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی, اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا. تو غلاموں کے لیے آپ دعا کریں. جو کسی کے لیے دعا کرتا اس کے بارے میں برا نہیں سوچتا, اس سے برا سلوک نہیں کرتا, اور کبھی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیتا ہے. تو غلاموں سے اچھا سلوک کیجیے, کام کرنے والے سے اچھا سلوک کیجیے, نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے, جو آپ کی خدمت گزار میں اچھا سلوک کیجیے. وہ کوئی بھی پوزیشن میں کسی بھی اس پہ ہو سکتے ہیں, آپ کتنے ہی پیسے کو دے سکتے ہیں, مرد ہو سکتے ہیں, عورت ہو سکتے ہیں. اچھا سلوک کیجیے. دنیا میں فائدے کی چیز ہے اور آخرت میں بہت بھلے کی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کے ماتحت ایک انسان کو دیا تھا اور آپ نے اس سے اچھا سلوک کیا. اور اس سے انسان کا کیریکٹر بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے, کہ جو کسی کے نوکر کے ساتھ کیسا ہے تو آپ سمجھ لیں اس کا کیریکٹر دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہونا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے ان کے ساتھ ہم بہت 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 کام والوں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ, کیا کیا الفاظ بہرحال علاقوں میں کام والے, نوکر, خدمت گزار, ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے. کبھی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے, ورنہ اس کا دنیا اور آخرت میں بہت ہی سخت انجام ہونے والا ہے. اور اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہو کہ نوکر کے ساتھ برا سلوک کیا ہو, مارا ہو, تکلیف دیا ہو, تو بس معافی مانگ لے اللہ سے. اور معافی مانگ لے شخص سے, چونکہ بندوں کا معاملہ ہے تو اس سے ہی معافی ضروری. تو ایک تو وہ دل میں نادم ہو, اللہ سے توبہ کرے, اور اس کے بعد وہ کام کو دہرائے نہ, اور اس بندے سے بھی معافی بہرحال مانگ لے. تو انشاءاللہ یہ طریقہ ہے. لوگ پوچھتے جنرلی معافی کیسے مانگے, تو معافی کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں نادم ہونا چاہیے آپ نے کہ اللہ غلط ہو, اللہ سے معافی مانگیے, اس کے لیے عمل کو دوبارہ مت دہرائیے. اور یہ کام کا تو آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ اس شخص سے معافی مانگنا ہوگی, بھائی ایسا ایسا ہوا اس لیے ہم کو اس کے لیے معاف کر دے. تو انشاءاللہ عزیز یہ مسئلہ اگر کوئی غلطی ہوئی کسی سے تو معافی کا طریقہ بھی اپنے پاس ہمارے پاس جو ہے موجود ہے. سیم چیز نوکر سے اگر مالک کے بارے میں غلطی ہو, ان سے معافی مانگے. تو بہرحال اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام ہر انسان کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے